السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم سورہ الانعام کا آغاز کرتے ہیں اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیتوں کا مختصر خلاصہ اور معنی اور مفہوم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سورہ الانعام مکی سورت ہے۔ اس میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع بھی اس سورت کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان، بڑا رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ ظلمات سے مراد رات کی تاریکی اور نور سے مراد دن کی روشنی ہے یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں، جبکہ نور کا ذکر بطور جنس کے ہوا ہے جو اپنے تمام انواع کو شامل ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، 4 یا 5 یا متعدد نہیں ہیں، اسی لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا: ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے قرار دیتے ہیں کہ غیر اللہ اللہ کے برابر ہیں۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ کہ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو تمہاری اصل ہے اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انہیں غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گویا تمہاری پیدائش بھی مٹی سے ہی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا: ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت متعین کیا، یعنی موت کا وقت۔ اللہ رب العالمین نے موت کا وقت متعین کیا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور دوسرا معین وقت
خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، اور دوسرا بھی ایک وقت متعین ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، یعنی آخرت کا وقت۔ آخرت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل مسمى جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس سے مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی اور ایک دوسرے دنیا یعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک رکھتے ہو، یعنی پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو، یعنی قیامت کے وقوع میں تم شک رکھتے ہو، جیسا کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا، جیسا کہ سورہ یاسین میں اس معنی کی آیت موجود ہے اور ہم بارہا اسے پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اہل سنت یعنی سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے، وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے، جیسا کہ یہ توجیہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں کی ہے۔ اس کی اور بھی بعض توجیحات کی گئی جنہیں ہم تفسیر کی دیگر معتبر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ تفسیر طبری اور ابن کثیر وغیرہ کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی اس احراض و تکذیب کا وبال انہیں پہنچے گا۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش ہم اس کتاب برحق کی تکذیب اور استہزاء نہ کرتے۔ تو یہ سورہ الانعام کی ابتدائی 5 آیتوں کا مختصر مفہوم اور معنی اور مختصر تفسیر ہم نے جانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی صحیح تعلیم کو لوگوں میں عام کریں اور خود بھی ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔